علی نے دھوکہ نہیں دیا۔ 24 نیوز حقائق سامنے لے آیا ہے۔ دونوں کی آپس میں واٹس ایپ پیغامات سے یہ واضح ہے کہ ڈاکٹر عظمیٰ طاہر کی پہلی شادی کے بارے میں آگاہ تھیں اور اسی نے طاہر کو یہ بتانے سے منع کیا تھا۔ ڈاکٹر عظمیٰ کے نکاح کی فوٹیج بھی 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ روزینہ اس بارے میں بھی آگاہ کیجیے گا، فوٹیج بھی 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے اور واٹس ایپ پیغامات کی جو تفصیل ہے، جو ڈیٹا ہے، وہ بھی۔ جی بالکل، دیکھیے جیسے کہ طاہر علی نے کہا تھا کہ ان کے پاس تمام شواہد موجود ہیں، تمام ثبوت موجود ہیں۔ طاہر علی کی جانب سے یہ ویڈیو خصوصی طور پر شیئر کی گئی اور ان کا کہنا تھا کہ میں بالکل بھی جھوٹ نہیں بول رہا، میرے پاس اس بارے میں ثبوت موجود ہے کہ عظمیٰ کی رضامندی سے نکاح طے پایا ہے اور اس میں کسی بھی طرح کا جو گن پوائنٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ گن پوائنٹ پر جو ہے نکاح پڑھایا گیا ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ویڈیو بھی شیئر کی اور اس کے بعد جو واٹس ایپ چیٹ تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ جو ہماری چٹ چیٹ ہوئی تھی جس میں عظمیٰ کو پہلے سے ہی میں نے بتایا ہوا تھا، ان کو اعتماد میں لیا ہوا تھا کہ پہلے ہی شادی شدہ ہوں، 4 بچوں کا باپ ہوں، لیکن پھر بھی عظمیٰ جو ہے وہ راضی تو ہو گئی تھی اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ باقاعدہ اس چیٹ کا ثبوت موجود ہے، وہ بھی انہوں نے شیئر کیا اور اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے جس میں عظمیٰ خاص طور پر طاہر علی کو یہ تاکید کر رہی ہے کہ اگر ان کے بھائی سے طاہر علی کا رابطہ ہوتا ہے تو وہ کسی بھی طرح سے اپنی پہلی بیوی اور جو ان کے 4 بچے ہیں وہ ان کا ذکر نہ کریں۔ اس حوالے سے ان کے بھائی کو کسی بھی طرح کی بھنک نہیں پڑنی چاہیے کہ پہلے ہی طاہر علی شادی شدہ ہے۔ عظمیٰ نے خاص طور پر منع کیا تھا طاہر علی کو، لیکن آج جو عظمیٰ کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے کہ زور زبردستی بھی کی گئی اور جو دوسری شادی تھی اور جو ان کے بچے تھے ان کے بارے میں بعد میں عظمیٰ کو معلوم ہوا، تو اس حوالے سے طاہر علی نے اس کی باقاعدہ طور پر تردید کی تھی اور انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا تھا کہ ان باتوں میں کسی طرح کی کوئی صداقت نہیں ہے اور انہیں جھوٹا ثابت کرنے کی بے وجہ کوششیں کی جا رہی ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ ثبوت اور شواہد موجود ہیں، جو کہ اس وقت ہمارے پاس جو ہے خصوصی طور پر ہمیں وہ ثبوت اور شواہد جو انہوں نے شیئر کیے جو کہ ابھی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے روزینہ، یہ بھی بتائے گا کہ جب سے عظمیٰ ہائی کمیشن میں موجود ہیں طاہر علی کا کیا کہنا ہے؟ کیا ان سے موبائل پہ یا واٹس ایپ پہ کوئی گفتگو ہوئی ہے؟ جی دیکھیے، طاہر علی سے اس بارے میں جب ہم نے پوچھا کہ کیا ان کا کسی طرح سے عظمیٰ سے کوئی رابطہ ہوا ہے تو طاہر علی نے کہا کہ ان کا عظمیٰ سے کسی طرح سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، کیونکہ عظمیٰ کا تو موبائل فون ہی لے لیا گیا تھا اور عظمیٰ سے ان کا کسی طرح سے رابطہ نہیں ہوا، ملاقات تو کروائی ہی نہیں جا رہی۔ بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے مکمل طور پر جو ہے جواب دے دیا گیا ہے کہ عظمیٰ سے ان کی کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے علاوہ کسی طرح کا کوئی SMS کے ذریعے یا ٹیلی فون کے ذریعے کسی طرح کا بھی کوئی رابطہ طاہر علی کا ان سے نہیں ہوا۔ طاہر علی اب بھی بھارتی ہائی کمیشن کے اندر ہی موجود ہیں، وہ کوشش میں ہے کہ ایک بار ان کا عظمیٰ سے رابطہ ہو جائے، لیکن بھارتی ہائی کمیشن ان کی ملاقات نہیں کروا رہا اور انہوں نے اب بالکل جواب دے دیا اور ان کو واپس جانے کا بھی حکم صادر فرمایا گیا ہے، تو عظمیٰ سے ان کا کسی طرح سے رابطہ نہیں ہو پایا ہے۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا کیا کہنا ہے طاہر علی کا؟ انہیں کسی قسم کی کوئی دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ جیسا کہ انہیں بلا کر یہاں بٹھایا تو گیا ہے لیکن ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ جی دیکھیے، طاہر علی سے جب جاننے کی کوشش کی تو ان کا کہنا تھا کہ مزید جتنے بھی جو حقائق ہیں وہ میڈیا کے سامنے آ کر رکھوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے یہاں پر بلایا تو گیا، مجھے انتظار بھی ایک طویل انتظار کروایا گیا، 3 سے 4 گھنٹے ایک بہت زیادہ طویل انتظار کروانے کے بعد یہ کہا گیا، کبھی 5 منٹ کا کہا جاتا، کبھی 10 منٹ کا کہا جاتا اور بار بار یہ کہا جاتا کہ تھوڑی ہی دیر میں عظمیٰ سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، لیکن بار بار کی 5 اور 10 منٹ کا جو سلسلہ تھا وہ ختم نہیں ہو رہا تھا اور انتظار کا سلسلہ بہت ہی زیادہ طوالت جب اختیار کر گیا اور جب طاہر علی نے محسوس کیا کہ کہیں نہ کہیں پر کچھ نہ کچھ معاملہ گڑبڑ ضرور ہے، کیونکہ عظمیٰ کا جو بیان آیا تھا اس سے بہت سارے جو معاملات تھے اور بہت زیادہ گمبھیر ہو گئے اور طاہر علی کا جو کیس ہے وہ بہت زیادہ جو ہے کریٹیکل ایک کنڈیشن اختیار کر رہا تھا، تو اس کے بعد طاہر علی کو اندر سے یہ جواب دیا گیا کہ اب آپ کی کسی بھی صورت ملاقات نہیں کروائی جا سکتی، آپ واپس جا سکتے ہیں۔ اب طاہر علی اندر شٹل سروس کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی شٹل سروس ان کو ملتی ہے وہ باہر آئیں اور آ کے میڈیا سے وہ بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور میڈیا کے سامنے تمام حقائق رکھنا چاہتے ہیں کہ کیا معاملات تھے اور کس طرح سے جو ہے عظمیٰ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اب یہ جس طرح سے باتیں سامنے آئی ہیں کہ گن پوائنٹ پر دھمکیاں دے کر اور جو نکاح کی بات جو سامنے آئی ہے اس حوالے سے وہ آ کر میڈیا پہ اپنا موقف دینا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا روزینہ، آ کر تو وہ یقیناً بتائیں گے جانے سے پہلے انہوں نے کیا بات کہی جب ان پر الزام ان کو پتہ لگا کہ ان پر الزام عائد کیے گئے ہیں کہ زور زبردستی یہ شادی کی گئی؟ جی دیکھیے، جہاں تک جاتے وقت کی بات ہے تو جاتے وقت تو ان سے کسی طرح سے بات نہیں ہو پائی تھی، بعد میں جو ہے ٹیلی فون کے ذریعے موبائل کے ذریعے تو ان سے رابطہ رہا، ان سے بار بار بات چیت ہوتی رہی، لیکن جانے سے پہلے ان سے بات نہیں ہو پائی تھی کیونکہ شٹل سروس کے ذریعے ڈائریکٹ ہی ان کو اندر لے جایا گیا تھا
और कोशिश ये की गई थी कि मीडिया को जैसी भनक ना पड़े कि ताहिर अली जो है वो यहाँ से जा रहे हैं और ताहिर अली जो है अभी वो अंदर जा रहे हैं या इस तरह से होगा। अभी ताहिर अली जो है वो बाहर पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में अभी वो मीडिया के सामने आ रहे हैं। अभी वो उनसे बात करने वाले हैं। ताहिर अली बिल्कुल बाहर आ गए हैं और अभी वो जो है तमाम तर हकाइक सामने रखेंगे कि आखिर अंदर जो इतना तवील इंतजार था वो क्यों करवाया गया। इस वक्त वो भारतीय हाई कमीशन के बाहर पहुंच चुके हैं और अभी जो है वो मीडिया से बात करने वाले हैं। जी रोजीना, जैसे कि हम फुटेज में देख सकते हैं यहाँ पे 4 से 5 लोग हैं और गालिबन निकाह खान भी मौजूद हैं। जैसा कि डॉक्टर उस्मा ने दावा किया है कि गन पॉइंट पे उनका निकाह करवाया गया, लेकिन फुटेज में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जी बिल्कुल, देखिए ताहिर अली ने पहले ही इसकी तरदीद की थी कि गन पॉइंट पर निकाह नहीं हुआ, उनकी रजामंदी से हुआ है। उस्मा की रजामंदी भी शामिल थी और इसमें जो है गन पॉइंट का कोई इसमें तस्करा ही नहीं था। गन पॉइंट का कहीं पर भी कोई किरदार नहीं था। उस्मा की रजामंदी के बाद तमाम तर मामला तय पाए हैं और इसलिए उन्होंने ये निकाह की फुटेज जो है शेयर की। उनका कहना था कि जिस मौलवी ने निकाह पढ़ाया वो तो इसकी गवाह है, ताहम इसके अलावा जो 2-3 और गवाह हैं वो भी गवाही दे सकते हैं कि गन पॉइंट का इसमें कोई किरदार नहीं था। जी रोजीना, ये भी बताइएगा, जैसे कि व्हाट्सएप का डाटा भी रिकवर हो चुका है, अब डॉक्टर उस्मा के बयानात जो हैं वो बिल्कुल उसकी नफी करते हैं, यकीनन वो झूठ बोल रही हैं। अब इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा इस मामले को? जी बिल्कुल, देखिए इन्वेस्टिगेट तो किया जाएगा और तमाम तर जो मामलात हैं उनको देखा जाएगा, लेकिन अहम खबर यहाँ पर यह है कि इस वक्त जो है ताहिर अली बाहर पहुंच चुके हैं। वो इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं और वो मीडिया के सामने तमाम तर अभी जो है हकाइक रखने जा रहे हैं। इस वक्त वो बिल्कुल कैमरा के सामने आ चुके हैं और वो बात करने जा रहे हैं जो तमाम तर मामलात हुए हैं अंदर भारतीय हाई कमीशन में उनके साथ क्या सलूक पेश किया गया। सवाल टिकर बनाना टिकर आप लोग रेडी हैं? रेडी हैं? ताहिर ये वो शख्स हैं जिन पर तमाम इल्जामात हैं, भारतीय लड़की जिनका इनसे निकाह हुआ और इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इंडियन हाई कमीशन में आपकी उस्मा से मुलाकात हुई और आज जो उस्मा ने बयान दिया है उसमें उसने कहा है कि आपने ज़बरदस्ती उससे निकाह किया है और बेहोश करके आप बुनेर लेकर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ताहिर अली है, मैं KPK बुनेर का रिहायशी हूँ और मैंने उस्मा ने जो बयान दी है कि वो मैंने उसको ज़बरदस्ती से शादी की है या जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया है ये सब झूठ है। मेरे पास सबूतें भी है, गवाह भी है और मैंने उसे अदालत में कोर्ट मैरिज की है। किसी किस्म की ज़बरदस्ती मैंने उसके साथ नहीं की है और उन्होंने ये भी बताया है कि हमने उनको मारा है, ये किया है, वो किया है। तो आप उनको मेडिकल करवा के तो उनसे भी पता चलेगा कि हमने मारा है कि नहीं है। हमने उसको हाथ भी नहीं लगाया ऐसे। और आज इंडियन एम्बेसी वालों ने मुझसे वादा किया था कि मंडे के दिन को आ जाओ, हम आप दोनों मिलवाएंगे। जब मैंने कल शाम को उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि कल 11 बजे तुम्हें एम्बेसी पे होना चाहिए। तो आज मैं पौने 11 बजे मैं एम्बेसी में था। तो उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि मिलवा सकते हो, तो उन्होंने मुझे अंदर वीज़ा रिसेप्शन पे बिठाया। उन्होंने बोला कि हाँ अभी हम मिलवाते हैं, 5 मिनट वेट कर ले, 10 मिनट वेट कर ले, आधा घंटा वेट कर ले। फिर उन्होंने बोला कि उनको हम थोड़ी सी राज़ी कर रहे हैं, लेकिन 11 बजे से लेकर तकरीबन 2 बजे तक अभी तकरीबन 3:25 बज रहा है। मैं अभी निकला उधर से, अभी तक उसने मेरे मुलाकात भी नहीं करवाई और लास्ट एंड में उन्होंने बोला कि हम मुलाकात नहीं करवा सकते, आप चले जाइए इधर से। ये उस्मा तो कह रही है कि आपकी पहले से आप शादीशुदा हैं, आपके 4 बच्चे भी हैं, क्या वो सही कह रहे हैं? हाँ वो सही कह रहा है और ये उसको पहले से ही पता था। उसके भी मेरे पास सबूत मौजूद है, उनके मैसेज मेरे फ़ोन में पड़े हैं जो व्हाट्सएप पे हमने चैट किया है और जो मैंने उसको बताया था कि हाँ मेरे 4 बच्चे हैं और उसको भी ये पता था पहले से और मुझे भी ये पता था कि वो शादीशुदा है, उसकी भी एक बेटी है। अच्छा, उस्मा की जानिब से तो ये कहा जा रहा है, आज उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया, वो कहती हैं कि वो भारतीय हाई कमीशन में ही रहना चाहती हैं, वो वापस नहीं जाना चाहती हैं क्योंकि उन पर तशद्दुद भी किया गया है, गन पॉइंट पर निकाह पढ़ाया गया है और अब वो वापस नहीं जाना चाह रही। इस हवाले से क्या कहते हैं आप? ये तो एम्बेसी वालों ने तकरीबन 5 मई से अभी तक उन्होंने अंदर ही रखा था, तो ज़ाहिरी बात है कि अभी मुझे कोई इल्म नहीं है कि उन्होंने
اس کی ذہن کیسی ایسی بنائی ہے کہ اس نے یہ بیان دی ہے، لیکن میرا تو کوئی بھی امید ایسا نہیں تھا کہ وہ ایسی بھی بیان دے سکتی ہے میرے خلاف۔ اچھا، بھارتی ہائی کمیشن میں صبح سے آپ موجود تھے، تو آپ کے ساتھ کیا معاملہ اندر پیش آیا؟ آپ کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی؟ کیا عظمیٰ سے آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ کسی طرح سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ نہیں، اس سے کوئی بھی رابطہ انہوں نے نہیں کروایا۔ اور جب میں ویزا ریسیپشن پہ اندر انہوں نے مجھے بلایا تو اندر سے 3-4 بندے باہر نکلے، ادھر ویزا ریسیپشن پہ میرے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ میں اس کو بولا تھا کہ اگر نہیں ملواتے تو میں باہر جاؤں گا، تو انہوں نے نہیں، باہر نہیں جانا، ادھر ہی ویٹ کر کے ہمارا جو بڑا آفیسر ہے اس کا میٹنگ ہے، وہ ابھی ختم ہونے والے ہے، 5 منٹ میں ختم ہونے والے ہے، 6 منٹ میں ختم ہونے والے، 7 منٹ لگے گی۔ اس میں ابھی تک انہوں نے ابھی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی انہوں نے بولا کہ ہم نہیں ملوا سکتے۔ عظمیٰ کو آپ بنیر کیسے لے کے گئے تھے؟ وہ پاکستان کیسے؟ یکم مئی کو وہ انڈیا سے پاکستان آئی تھی، واگا بارڈر سے، اور میں اس کے لیے واگا بارڈر پہ انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اپنے ماموں کی گاڑی میں نے اس کو اپنے گھر لے کے گئی تھی۔ پھر 3 مئی کو ہماری شادی ہوئی ہے، کورٹ میرج ہوا ہے، اور سارے ثبوتیں بھی میرے پاس ہے، اور میری نکاح کی ٹائم کو جو ویڈیو ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہم پٹھان لوگ ہیں، ہم اپنی عزت کا بھی بہت خیال رکھتا ہے نا، تو اگر وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہے، لیکن اس نے مجھے میرے گھر میں کیوں نہیں بتایا؟ میں اسی وقت اپنی گاڑی سے اس کو واگا بارڈر پہ چھوڑ سکتی تھی۔ اس میں تو بھارتی ہائی کمیشن میں عظمیٰ کے بیان کے بعد آپ کو کسی قسم کی کوئی دھمکی تو نہیں ملی، یا بھارتی ہائی کمیشن کے جو ہے اس بیان کے بعد آپ کے ساتھ کس قسم کا سلوک روا رکھا گیا؟ جب اس نے یہ بیان دیا ہے تو اس وقت انہوں نے مجھے اچھے طریقے سے بات کر رہے تھے اندر، اور انہوں نے بولا کہ صرف ادھر ہی بیٹھو، مجھے باہر نکلنا نہیں دیتا۔ اور جب یہ بیان ہوئی تو میں تو اندر ہی تھا، مجھے پتہ نہیں چلتا، وہ میرے ساتھ فون بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے پھر اس کے بعد جب اس نے وہ فارغ ہو گئی تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ ہمیں آپ ملوا نہیں سکتے، آپ جائیے، وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتی۔ عدالت میں بھی ان سے جو بیان لی ہے وہ میری موجودگی میں اس وقت میں نہیں تھا، اس وقت بھی میں نہیں تھا، اور میں اس کے ساتھ ایمبیسی میں موجود تھا۔ اگر وہ عظمیٰ عدالت لے کے جا رہی تھی تو مجھے کیوں نہیں بتائی، اور مجھے کیوں نہیں لے کے گئی؟ عظمیٰ کو عدالت میں جانے کا معاملہ آپ سے جو ہے چھپایا ہے۔ نہیں، مجھے کوئی چیز نہیں پتا۔ بھارت کی ہائی کمیشن کی طرف سے آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ بالکل زیادتی ہوئی ہے، سب زیادتی۔ ابھی تک انہوں نے مجھ سے 1 منٹ کے لیے ملوایا بھی نہیں، ایک بات بھی نہیں کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی رضامندی کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے، وہ ناراض کیوں ہے؟ عظمیٰ آپ سے ناراض کیوں ہے؟ جب ہم ادھر آ رہے تھے 5 مئی کو، اس وقت تک وہ مجھ سے ناراض نہیں تھی، لیکن جب ہم ایمبیسی پہ پہنچ گئے اور انہوں نے 6 نمبر گیٹ سے اندر ہی بلائی، اس کے بعد انہوں نے مجھے ہمارے ملاقات بھی نہیں کروایا، تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا بتایا ہے اس کو، کیسے اس کو ذہن بنایا کہ اس نے ایسی بیان دی ہے۔ ملنے کے لیے اس نے ایمبیسی والوں نے ہفتے کے دن کو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ منڈے کو آ جاؤ، ہم آپ دونوں کو ملوائیں گے، میں اس لیے آیا تھا۔ بہت شکریہ۔ اچھا، آخری سوال یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ ملائیشیا میں آپ طاہر علی کی میڈیا سے گفتگو آپ نے ملاحظہ کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے غلطی سے اور وہ ادھر وزٹ کے لیے آئی تھی، اس وقت میرا ملاقات اس سے ادھر ہوئی تھی۔ تھوڑا سا اگر کیمرہ کی سائڈ پہ آپ جو ہے نا، تھوڑا سا اگر ادھر اس سائڈ پہ، کیونکہ تمام تر بھائیوں کو بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے، اگر آپ بتا دیں گے آپ کا وہاں پر کس طرح سے رابطہ ہوا تھا، ملائیشیا میں کس طرح سے ملاقات ہوئی، کس طرح سے رابطہ ہوا، بات کیسے بڑھی؟ وہ ادھر میں ٹیکسی چلا رہا تھا، وہ مجھ سے ادھر ٹیکسی میں ملا تھا۔ تو پھر آگے بات کیسے بڑھی؟ بس اس کے بعد اس وقت ہماری ملاقات ہوئی، اس نے میرا بھی نمبر لے لیا اور میں نے اس کا نمبر ہی لیا، اس کے بعد ہمارے بات چیت بھی ہو رہے تھے، وہ سارے اس کے بہت چیٹ جو ہے نا وہ میرے واٹس ایپ میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد تقریباً 2-2.5 مہینے کے بعد وہ انڈیا واپس آ گئی 12 نومبر کو، اور اس کے بعد بھی ہمارا رابطہ ہو رہا تھا۔